السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور نگینہ ٹی وی سے سماعت فرمانے والے تمام احباب، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان اور حدیث مبارکہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سماعت فرمائی ہے۔ جب دو جانوں میں دونوں غار میں تھے، فرمایا اپنے یار، اپنے دوست، اپنے صاحب، اپنے رفیق سے فرما دیں لا تحزن، غم نہ کریں، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صاحبی فی الغاری و صاحبی علی الحوض، کہ آپ میرے غار میں بھی ساتھی ہیں، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ یہ خبر غیب ہے، غار تو گزر گئی، حوض کوثر ابھی آنا ہے اور قیامت کے بعد ہی آنا ہے۔ جی بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے پائے جاتے ہیں جی جو بتا دیا وہ غیب تو نہ رہا، تو یہ کم عقلی کی عجیب منطق ہے کہ جو ابھی ہوا نہیں ہے وہ غائب ہی ہے اور اسی کا بتانا ہی غائب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف ہے ابن ماجہ، ترمذی، مشکات، مستدرک حاکم، المجمع صغیر للطبرانی، شرح سنہ، جس میں راوی ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب انبیاء کرام و مرسلین علیہ السلام کے علاوہ تمام اولین و آخرین کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک یہ زندہ ہیں اس بات کی خبر مت دینا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی کہ آپ سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب ہیں، اور انہوں نے دنیا سے آپ سے پہلے جانا ہے، اور پھر آپ کا اس کے بعد نمبر ہے، اور پھر آپ نے بعد میں دنیا سے جانا ہے، لہٰذا ان کی زندگیوں میں ان کو یہ خبر مت دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل الناس بعد الانبیاء، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز رکھتے ہیں، جن کو خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر یہ بات آپ کو بھی فرما دی اور صحابہ کو بھی فرما دی کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہمارے بابا جی نگینہ سرکار فرماتے ہیں محمد رسول خدا دے امر تھی، امامت کرائیے صدیق اکبر، صحابات مشکل کشا سارے پیچھے، صحابات مشکل کشا سارے پیچھے، عجب شان پائیے صدیق اکبر۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تفسیر الباری، ترمذی، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، بخاری، فتح الباری، عمدۃ القاری، ساری کتب حدیث میں موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جائے، حکم دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ لوگوں کو نماز ادا کروائیں۔ محمد رسول خدا دے امر تھی، امامت کرائی صدیق اکبر، صحابات مشکل کشا سارے پیچھے، عجب شان پائیے صدیق اکبر۔ جدا ذکر آیا 10ویں سپارے، جنہیں غار وچ کیتے رج رج نظارے۔ جدا ذکر آیا 10ویں سپارے، جنہیں غار وچ کیتے رج رج نظارے۔
پے ڈنگتے ڈنگ سپنے سی مارے نظر نہ ہٹائیے صدیق اکبر جنوں نال رکھیا نبی مصطفیٰ نے بشارت بہشتاں دی دیتی خدا نے جدی بیعت کیتی علی مرتضیٰ نے جدی بیعت کیتی علی مرتضیٰ نے تے یاری نبائی صدیق اکبر۔ یہ احادیث کا سارا مجموعہ یہ کلام ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا احد دا تے خندق حنین و بدر دا محمد دا ساتھی قبر تے حشر دا نہ جلی جدائی صدیق اکبر۔ ہے صدیق یوسف صداقت دا تارا ہے صدیق یوسف صداقت دا تارا تے قصر خلافت دا روشن منارہ نبی دا دلارا خدا دا ہے پیارا مجسم صفائی صدیق اکبر۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کے اعلان ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا اظہار تھا اس کے فوری بعد سب سے پہلے بغیر سوال و جواب حیل و حجت کوئی بھی معاملہ کیے سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اس وقت جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا اور لوگ مخالفتوں پر اترے ہوئے تھے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے میرا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کو تقریباً 2.5 سے 3 سال چھوٹے ہیں اور پھر کا خوب معاملہ ہے۔ سنیں بڑے اہم یہ معاملات ہوتے ہیں، اگر ان باتوں کی سمجھ آ جائے نا تو پھر انسان کو پریشانی نہیں ہوتی، وہ بالکل تسلی سے جو ہے وہ معاملات کو درست کر لیتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ خلفاء حضرت ابو نعیم علیہ رحمہ کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں لقد حرم ابو بکر الخمر علی نفسہ فی الجاہلیتی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت میں بھی شراب کو حرام قرار دیا ہوا تھا، شراب کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو 5 غلام 2 خواتین کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ اور اس حدیث کی شرح میں علامہ وحید الزماں صاحب غیر مقلدوں کے یہ امام مانے جاتے، ان کی کتاب ہے تفسیر الباری شرح بخاری، اس کی جلد نمبر ہے 5 صفحہ نمبر 154، اس پہ لکھتے ہیں صدیق یعنی بڑے سچے یا جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، انہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی کبھی بت پرستی نہ کی تھی۔ ادھر شراب کا بھی ذکر آ گیا، ادھر بت پرستی کا بھی ذکر آ گیا، یعنی ایسا دور جب ہر طرف جاہلیت ہی جاہلیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام خرافات سے محفوظ رکھا تھا۔ اب بڑے غور کرنے والی ایک اہم بات ہے، جس وقت اظہار نبوت ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ کتنی تھی؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 37 سال۔ اندازہ 3 سال لگا لیں، 37 سال۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال۔ چھوٹے سے بچے تھے، 6 سال 7 سال 8 سال۔ بڑے سمجھنے والی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر میں تھے جہاں شراب پینے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، چاہے کسی کی بھی اولاد میں ہو۔
6-7 سال کے بچے کو کوئی شراب نہیں پلاتا، تو اللہ نے ان کو اسی دور میں رکھا جہاں اسلام کا آغاز ہو گیا، تو انہوں نے بھی شراب کبھی نہ پی، وہ بھی شراب سے پاک رہے۔ دوسری طرف کمال یہ ہے کہ عمر بھی 37 سال، دنیا کی خرافات بھی عام، بت پرستی بھی عام، زنا بھی عام، شراب نوشی بھی عام، ایسے میں بھی اللہ صدیق اکبر کو ان خرافات سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ جی یہ دیکھیں، یہ فضل ہے۔ بالیقین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن وہ تو عمر کے اس حصے میں تھے جہاں یہ ہوتا ہی نہیں تھا، تو پھر اسلام کا آغاز ہو گیا، اللہ نے ویسے ہی ان کو پاک رکھا۔ وہ بھی پاکوں میں سے ایک عظیم پاک ہیں، یہ وہ پاک ہیں جنہیں برائی کے دور میں بھی اللہ نے پاک رکھا ہے۔ اب اسی کے آگے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں قاضی ابو الحسین نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ایک روز حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، بچپنا، چھوٹے سے بچے، اسلام کا دور نہیں ابھی، جاہلیت، بت پرستی عام ہے۔ حضرت ابو قحافہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کے بت خانہ لے گئے اور کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو، یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب اللہ نے کیا فضل کیا ہوا تھا، سنت ابراہیمی ادا کر دی۔ کیا ادا کیا؟ سنت ابراہیمی ادا کر دی۔ ابھی دور نہیں ہے وہ والا، اسلام کا بھی آغاز نہیں ہوا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچے ہیں، چھوٹی عمر میں ہیں، آپ بھی چھوٹی عمر میں ہیں، 40 سال میں جا کے اعلان کیا آپ نے، بت خانے میں چلے گئے، کہا اس کو سجدہ کرو، کہہ کہ والد صاحب چلے گئے، آپ نے اس کو جناب کہا مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو، کوئی جواب نہیں، کہا مجھے کپڑے چاہیے، کوئی جواب نہیں، فرمایا پھر تیار ہو جاؤ میں تمہیں گرانے لگاؤں، اپنے آپ کو بچا لو۔ وہ کچھ بھی نہیں بول سکا، وہ بت جو تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کو توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو والد آ گئے، کہا یہ کیا کیا ہے، چلو بڑے غصے میں لے کر ان کی والدہ ماجدہ کے پاس لے، کہا دیکھو تمہارے بیٹے نے میرے خدا کو توڑ دیا، اور ڈھانٹنے لگے۔ تو ان کی والدہ فرمانے لگی، یہ علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں تشہیر الباری 5ویں جلد صفحہ 156 کے اوپر، کہتی ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا میرے بیٹے کو کچھ مت کہیں، میرے بیٹے کو کچھ مت کہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے کلام کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے کلام کیا تھا، جب یہ پیٹ میں تھا تو مجھے درد ہونے لگی، میرے پاس کوئی نہ تھا، تو میں نے ایک ہاتف سے سنا، اس نے یوں آواز دی اللہ کی بندی خوش ہو جا، تجھ کو ایک آزاد لڑکا ملے گا جس کا نام آسمان میں صدیق ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہوگا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی یہ بتا دی گیا، اللہ نے بھی فرمایا لا تحزن اذ یقولوا لصاحبہ، اذ یقولوا لصاحبہ، فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، فرمایا اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے، اپنے یار سے، اپنے رفیق سے، اپنے ساتھی سے کہہ دیں غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آج بھی میں کیا کہہ رہا ہوں، الفاظ کو غور کیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تھا نہیں ہے، آج بھی اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، قیامت تک ہے، جنت میں بھی ہے۔ تو جس کے ساتھ رب ہے اسے کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو یہاں ان کے ساتھ ہے رب اس کے بھی ساتھ ہے جی۔ اور یہ دلیل ہے قرآن کی کہ جب آزمائش آئے اس وقت یہ یاد کرے ان اللہ معانا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ غموں کو دور کر دے گا. لا تحزن، اپنے لیے بھی سمجھے. کیوں؟ کیونکہ ہم غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں. تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو اللہ کے حبیب کے ساتھ ہے، جو اللہ کے حبیب کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج شریف سے تشریف لائے نا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل امین علیہ السلام، میری اس ساری بات کی تصدیق کون کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر تصدیق کریں گے، وہ سچے ہیں، وہ صدیق ہیں. صدیق کا لقب آپ کو پہلے سے عطا کیا گیا تھا، آسمانی لقب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو روایات میں آتا ہے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں اس میں کسی اور کو امامت کا حق، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی بھی اور عدالتی بھی اور ملکی بھی ہر طرح سے اپنا نائب بنایا ہے، آج لوگ ان کی تقسیم کر رہے ہیں. آج لوگ ان کی تقسیم، چاہے امامت ہو چاہے خلافت ہو، احادیث موجود ہے، صحیح احادیث موجود ہے. امامت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو نائب بنایا، اور معاملات کے لیے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نائب بنایا ہے. فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کروا دی. ترمذی، کنز الاعمال، مشکات، شرح سنہ، الکبیر طبرانی اور ابو داؤد، ان میں 2 حدیث ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا لا لا، جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہوں کسی اور کو نماز پڑھانے کا حق نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا، اللہ نے بھی اور ایمان والوں نے بھی اس کا انکار کیا، یہ نماز دوبارہ ادا کروائی جائے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نماز کو بھی اس لیے دوبارہ لوٹوایا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امامت کا حق نہیں ہے. تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ نماز پڑھ لی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ لی اور یہ بتا دیا کہ ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق ہیں.